بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 31 سے 36 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 31۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہی ہم بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف پچھلوں کی داستانیں ہیں۔ آیت نمبر 32۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ آیت نمبر 33۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ آپ کے ان میں موجود ہوتے ان کو عذاب دے، یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا، یعنی اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی بھی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ آیت نمبر 34۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 35۔ اور ان کی نماز کعبے کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا اب مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36۔ بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے لیے باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے، ادھر سے ابو سفیان کا تجارتی لشکر پہنچ گیا، اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے حصہ میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ بھی نہیں آئے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔